ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھ لیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں مل کے ذرا کہہ لیں محبت سے حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں حشر تک یا مصطفیٰ ہن بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدایاں تیریاں ظاہر کی تھی ان خدا نے عظمت تیری سونیا ظاہر کی تھی ان خدا نے عظمت تیری سونیا نوریاں دے شاک تلیاں چمائیاں تیریاں مل کے کہہ لو یار جو بن جائے نوریاں دے شاک تلیاں تیریاں کھامدائے جگ سارا صدقہ تیرا سونیا کھامدائے جگ سارا صدقہ تیرا سونیا جس نو بھی
جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف عطا کیتا ہے. اللہ پاک سامنے ساری حاضری کو قبول فرمائے. حضرات گرامی، قرآن پاک دے تیسرے پارے دے وچوں ایک آیت دا کچھ حصہ میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شاہد اللہ گواہی دیتی اس بات میں انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ ہے، یعنی اللہ خود اپنا گواہ ہے، خود اپنے ایک ہون کا گواہ ہے. اللہ گواہی دیتی اس بات دی کہ اللہ تو علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سب تو پہلی گواہی اللہ. پھر والملائکہ اللہ دے فرشتے گواہی دیتی کہ اللہ ایک ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ اور پھر علم والے گواہی دیتی کہ اللہ ایک ہے. اچھی آواز نہ علم والے گواہی دیتی کہ اللہ، بولو نا، علم والے گواہی دیتی کہ اللہ ایک. حضرات گرامی قدر ایتھے تین طبقیاں دی گواہی دا ذکر. سب تو پہلی تے اللہ دی گواہی، اللہ خود اپنے وحدہ لا شریک ہون دا گواہ ہے. دوسرا اللہ دے فرشتے گواہ ہے، اور تیسرا اہل علم گواہ ہے جنہاں نو اللہ نے علم دی دولت عطا فرمائی. حضرات محترم، علم دی جڑی ذات ہے نا او دے وچ شرف ہے. علم چنگی شے دا ہوے یا بری شے دا ہوے، علم فی نفس ہی کمال ہے. سمجھے؟ اگر برائی دا علم ہے تو وہ کمال اس واسطے ہے کہ تسی اس نو سمجھو گے تے اودے کولوں بچو گے یا او دا رد کرو. اگر تسی جانتے ہی سمجھ آ رہی ہے تانوں او دی خواستاں دا، او دی برائیاں دا، او دی نقصانات دا اگر پتہ ہی نہیں تے تسی او دا رد کے کرو. اس واسطے بعد مذہباں نو پڑھنا، انہاں دے مذہب نو پڑھنا اس نیت نال کہ میں کل نو انہاں نو پڑھ کے انہاں دا رد کراں گا اور انہاں دی برائی مسلمان امت نو دساں گا تاکہ کملی والے دے غلام دے تو محفوظ رہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح دا علم پڑھنا باویں غیر مذہب دا کیوں نہ ہوئے، اس نیت نال پڑھن تے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. لیکن عام آدمی نہ پڑھے، یہ وہ پڑھے جس کو اللہ پاک نے حق تے باطل دے درمیان تمیز کرن دا منقا عطا فرمایا. سمجھ آ رہی؟ تسی مرزے قادیانی کو پڑھن لگ جاؤ سادہ بندے، عیسائیاں کو پڑھن لگ جاؤ، یہودیاں کو پڑھن لگ جاؤ، بعد مذہباں کو پڑھن لگ جاؤ، سادہ بندہ اپنا ایمان نہیں بچا سکے گا. سمجھ آئی؟ او پڑھے کہ جنہیں پیر مضبوط ہیں، او پڑھے کہ جنہیں دین وچ مہارت حاصل کی ہے تاکہ اس نیت نال کل نو انہاں دیاں برائیاں پڑھ کے انہاں دا رد کرے اور کملی والے دی امت دے ایماناں دی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ. کو چاہتی ہے پتہ نہیں کہ حضرت عمر تورات پڑھن لگے سن نبی پاک کے سامنے تو سرکار دے چہرے تے جلال آ گیا. ناز تورات دی تلاوت پہ کرتے سن. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عمر ویکھ رسول پاک دا چہرہ چھڈ تورات. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر گل سن، تو تورات دی تلاوت پہ کرتا ہے. آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے میں محمد نے پیچھے چلن تو علاوہ انہاں نوں بھی کوئی چارہ نہ ہو. عمر جیسے بندے کو اگر روکا گیا ہے تو پھر بعد مذہباں دی صحبت ہے اسی عام لوگ ساڈے جائے عام لوگ جا کے بیٹھن کسی صحابہ دے دشمن دے نال، کسی آل بیت دے دشمن دے نال، کسی اولیاء اللہ دے دشمن دے نال، کسی ختم نبوت دے ڈاکو اور لٹیرے دے نال. یاد رکھو ایک عام آدمی کا ذہن خالی پلیٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جڑی شے دے وچ پاؤ قبول کر
کی عام آدمی دا ایک کام بھی نہیں کہ انہاں دیاں کتاباں پڑھے یا انہاں دی صحبت وچ جائے، انہوں جتنا بھی ٹائم ملے اپنے علماء دی صحبت وچ بیٹھے تاکہ ایمان بھی مضبوط ہوئے اور عشق رسول بھی مضبوط ہوئے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ۔ یار نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ بولو تو صحیح۔ اس واسطے ہر دن آپ دور پینا ہے اپنے ایمان دے تے ڈاکہ مارن دے خطرہ دے، سمجھ آئیے نا؟ ہاں جی، حضرات گرامی قدر بات بندے سرکار نے علم کی بات کریے تو بات بندے اس چیز کو بہانہ بنا دے اسی آکھیے نا کہ حضور علیہ السلام سارا کچھ جان دے، وہ پتہ کی کہتے ہیں نہیں جی صرف دین دا علم سرکار سب تو زیادہ جان دے شریعت دا علم سب باقی سینما جان دا علم ہوئے، برائی دیڑیاں دا علم ہوئے، جوئے کھانیاں دا علم ہوئے، سود دا علم ہوئے، شراب دا علم، یہ جڑیاں دنیا چیزاں دا علم، بدکاریاں دا علم، یہ کوئی نبی پاک واسطے کما دے تا برے علم ہے۔ مقصد کی ہوتا ہے کہ حضور دے علم میں گھٹا ہو، سمجھ آ رہی نا؟ شراب دی بوتل تے روح افزا دا لیبل لا کے جی میں میلاد شریف دیا محفلاں تو لوگ کہتے ہیں جڑا پیسہ تسی میلاد تے لانا ہے کسی یتیم بچی دی شادی کرا دو، بڑی چنگی گل ہے، آپ نہیں کراندے تانوں مشورہ دیں کہ خبردار حضور دا میلاد روکو کسے طریقے نال گل عام مسلمان سمجھے گا جان بڑی گل ہے۔ دیکھو جی ایک یتیم بچی دی مطلب شادی دی بات کر کیڑا میرا خیر خواہ ہے، کیڑا میرا خیر خواہ ہے، سمجھ آ رہی؟ مقصد کی ہوئے گا حضور دا ذکر دی محفل میں اصل کتنے لے کے جانا ہے، اسٹیشن کیڑا ہے؟ اسٹیشن یہ ہے کہ نبی دے ذکر دی محفل لوگوں میں حضور دا ذکر سن کے محبت نہ پیدا ہو، اصل مقصد یہ ہوگا یتیمان سامنے رکھیں گے، وہ دے کل پوچھو تو کتنی یتیمان دی شادی کروائی اسے دے یتیم یاد آتے، اسے دے یہ چیزاں یاد آتی ہیں جو حضور دے ذکر دی بات آئے، ہر چیز اپنے اپنے موقع دے سکتی ہے، اسی یتیمہ دی مدد بھی کریں گے، محمد دے ذکر دیاں محفلاں بھی کرانا۔ توجہ ہے نا؟ او جی ویکھو جی جناب بریاں چیزاں دا علم، جانوراں دا علم، جانوراں دیاں قسماں دا علم، زہر دا علم، یہ جناب والا یہ خسیس چیزاں دا علم، یہ اگر نبی پاک نہیں جان دے یہ وچ حضور دی شان وچ کوئی کمی نہیں، علم وچ کوئی کمی نہیں۔ اسی یہ کہنے ہیں کہ شریعت دا علم، دین دا علم نبی پاک سب نالوں زیادہ جان دے۔ میں پوچھنا مانا لوگاں کو یہ دسو اگر ایک خسیس چیزاں دا علم حضور واسطے جاننا کمال نہیں تو میرا سوال ہے اللہ انہوں جاندا ہے کہ نہیں جاندا؟ اللہ واسطے انہوں جاننا کمال ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ انہوں چیزوں جاندا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے بارے میں بھی کہہ دے اللہ بھی نہیں جاندا کیونکہ اللہ واسطے بھی یہ کمال نہیں۔ تو مسلمانوں پتہ چلیا جڑا ایو جی بات کردا ہے تو محمد دی عظمت نو گھٹاون دے چکراں وچ، لیکن سنی ایو جی گل نہیں کردا۔ سنی کہندا علم کمال ہوندا ہے اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جدا علم اللہ نے محمد نو نہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی آواز نال آکھو سبحان اللہ، محبت نال کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو میرے بھائیو توجہ فرمانا، ایک ہوندی جغرافیہ دی سرحد، ایک ہوندی نظریے تے عقیدے دی سرحد۔ جغرافیائی سرحد دی حفاظت بھی ضروری ہوندی ہے، عقیدے تے نظریے دی سرحد دی حفاظت بھی ضروری ہوندی ہے۔ یاد رکھ لو قوم ملک ملت ہمیشہ نظریے تے قائم ہوندے نے، ہمیشہ نظریے نال بندے نے، عقیدے نال بندے نے۔ اگر نظریہ نہ ہوئے نہ کوئی قوم بن سکتی ہے، نہ کوئی ملت بن سکتی ہے، نہ کوئی وطن بن سکتا ہے۔ متمرات جدو پاکستان بنایا گیا، مینوں دسو
دی آزادی اس واسطے سی کہ اپنے جناب مکان بناواں گے، زمیناں بناواں گے، جائیداد بناواں گے، مربے بناواں گے، آزاد ملک ہوئے گا، اپنے جناب والا کوٹھیاں تے بنگلے تے مکان ہوں گے۔ کیا اے نیت آئی؟ اس نیت کے تحت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ چلے، اس نیت کے تحت علامہ اقبال چلے۔ مسلمانوں پاکستان پلاٹاں تے مکاناں تے کاروباراں تے زمیناں تے جائیداداں دے نظریے تے نہیں بنیا، یہ نظریہ بھی نہیں، پاکستان بنے ہیں اس نظریے تے بنے ہیں جڑا نعرہ لگدا رہے لا الہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ جس نظریے تے ملک بنے جدوں تک اس نظریے دی حفاظت ملک بھی قائم ہے، وہی جغرافیائی سرحد بھی قائم ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ ملک بنے ہیں محمد پاک دی عظمت واسطے، یہ ملک بنے ہیں نبی پاک دی عزت و ناموس واسطے، یہ ملک بنے ہیں مسلمانوں دی خیر خائی واسطے۔ یہ نظریہ اسلام ہے۔ اس ملک بناون دی بنیاد وچ لکھاں مسلماناں دا خون لگیا اس واسطے کہ نبی پاک دا دین بلند ہوئے گا، حضور دی عظمت دا پرچم بلند ہوئے گا، حضور دی شان تے مقام بلند ہوئے گی، دین اسلام دے شعار بلند ہون گے۔ کہ جے انہاں نوں ختم کرنا ہے تے ملک دا نظریہ ختم ہو گیا، جدوں نظریہ ختم ہو گیا پھر مسلمانوں قوماں بھی ختم ہو جاندیاں اور ملک بھی ختم ہو جاندے ہیں جنہاں دے پیچھے نظریہ نہ رہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ آکو سبحان اللہ، اونچی آواز نہ آکو سبحان اللہ۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور خیمہ فراق کا اس دادا اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا ماتا اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کل پرسوں کی خبر ایک گردش کر رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش کی تھی کہ ملک ایک سرکاری خطبے پڑھائے جائیں، جمعہ دے اجتماعات تے عیداں دے اجتماعات گورنمنٹ دی طرفوں لکھے ہوئے خطبے اماماں دے ہاتھ وچ پکڑا دیتے جانے خطیباں دے اور وہ پڑھ کے سنانے۔ مسلمانوں دین اسلام دے اوتے حل آئے جا رہے ہیں، اسی خواب خرگوش دے مزے لے رہے ہیں، سانو کوئی پتہ نہیں۔ یہ مقصد کی ہے کہ کل کوئی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے، مولوی دی زبان بند، منبر تو آواز نہ نکلے، اس کو وہی پڑھنا ہے جڑا پرچان ہے۔ کل نو کوئی نبی پاک دی عزت و ناموس تے حملہ آور ہوئے، مولوی دی زبان بند، خبردار تو منبر تو سرکاری خطبے تو علاوہ کوئی گل نہیں کر سکتا۔ نبی پاک دی عزت و حرمت تے کوئی بکواس کی جائے، منبر تو آواز نہ نکلے، ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ مارے، منبر تو آواز نہ نکلے، مسجد وچوں آواز نہ نکلے، دین اسلام دا کوئی مذاق اڑائے، نماز دی بے حرمتی کرے، قربانی دی بے حرمتی کرے، حج دا مذاق اڑائے، منبر تو کوئی آواز نہ اٹھے۔ قوم ستی ہوئی، قوم نو کھمبے چاہیے، قوم نو جناب والا سڑک چاہیے، قوم نو جناب گلی پکی چاہیے، اسی ووٹ دے دین اسلام دیاں عمارتاں ڈھائیاں جا رہی ہیں، منبر تے محراب تے مولوی دا
گلا دباؤ متا کوئی بولتا ہوئے متا کوئی حضور دی عظمت دا گل کرتا ہوئے سرکاری خطبے پڑھاؤ لیکن یاد رکھ لو مسلمانوں یہ اللہ اکبر شک پیدا ہوندا ہے دنیا وچ تے او دے مقابلے وچ خیر بھی پیدا ہوندی رہی ہے جے نمرود آیا تے مقابلے وچ ابراہیم بھی آیا جے فرعون آیا تے مقابلے وچ موسیٰ بھی آئے نے جے یزید آیا تے مقابلے وچ حسین پاک بھی آئے نے جے مسلمانوں کیسر آئے روم دا تے کسرا آئے ایران دا تے مقابلے وچ حضرت عمر بھی آئے نے یہ خیبر تے خندق دے یہودی آئے نے تے مقابلے وچ مولا علی بھی آئے نے یہ مسلمہ کذاب آئے تے مقابلے وچ حضرت صدیق اکبر بھی آئے نے یہ صلیبی اٹھے نے مقابلے وچ صلاح الدین ایوبی تے نور الدین سنگی بھی آئے نے یہ پرتھوی راج آئے تے مقابلے وچ شہاب الدین غوری بھی آئے یہ اکبر آئے مقابلے وچ مجدد الفسانی بھی آئے مسلمانوں جے مرزا قادیانی آئے تے مقابلے وچ میر علی شاہ بھی آئے تے یہ باطل تے بد مذہب انگریز تے کاسالیس فرقے آئے نے تے مقابلے وچ بریلی دا تاجدار احمد رضا بھی آیا اس واسطے مسلمانوں اپنے قبلے درست کرو خدا جانتا جے دین دی آواز ختم ہو گئی تو مڑ اسلام آباد تے لاہور دیاں سڑکاں تے عورتاں جناب والا پلے کاٹ اٹھا کے میرا جسم تے میری مرضی دے نعرے مار کے ہر مسلمان شریف مسلمان دی دھی اور بہن برانگیختہ کر کے سڑکاں تے لیا کہ بغیرتی دا درس کھلے عام دین گیا ایو جنیا بدبخت اور بدماشاں نو پوچھنا نہ کوئی اور اگر دین دی کوئی بات کرے تے او انتہا پسند ہے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے ایو منبر ہے ایو محراب ہے ایو مولوی ہے جدوں تک اے سلامت ہے نبی پاک دے دین دی چوکیداری دا درس ہوندا ہی رہنا ہے ختم ہو گئے پھر میرا ویر تمہارے کو کوئی شے نہیں گئی سمجھ آ رہی ہے نا صرف مولوی دا نقصان نہیں یہ پوری ملت تے قوم دا نقصان پوری ملت مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ جدو چیئرمین صاحب تا ہر اہم موقع دے اور چند دے ویکھن تے سائنس یہ کہہ رہی ہے ٹیکنالوجی یہ کہہ رہی ہے سائنس یہ کہہ رہی ہے ٹیکنالوجی ہے اسی سائنس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے اسی سائنس تے ٹیکنالوجی دے محکمہ موسیقیات والے دے مطابق فیصلہ یہ رولا سنتے کوئی نہ اس وقت کا کی ہو جائے جب درباری تے سرکاری بولا وہ ایک لاہور تک کمینہ ہے تیر شریف یہ ہو جائے بدبخت بولا بکاؤ مال سمجھ آ رہی ہے ہوں چندہ کی بنے کہ جب محکمہ موسمیات تے سائنس تے ٹیکنالوجی پٹ رہی کہ چاند دی عمر ہی پوری نہیں عید ہو ہی نہیں سکتی 11:30 بجے اعلان کرا کے عید کرا دیتی گئی مقصد کی ہے مقصد صرف یہ کہ دین دی غیرت رکھن والا عالم نظر نہ آوے او آوے جدا کردار کلری بنکا ہوئے چند نوٹ تے پیسے دکھاؤ جدے نال چلی جدے لایا گلی او دے نال چلی مفتی منیب الرحمان ہوئے کہ جڑا امام احمد رضا دے اس شیر کا مصداق کے کروں مدح اہل طول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
گدا امت نے کری میرا دین پارا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ کا گدا ہوں۔ حضرات گرامی قدر قربان جاواں میں نبی پاک رب یاد رکھ لو قیامت والے دن جنہاں بہادر تے کھڑو کے پارے دیتے قوم ستی تے بہادر تے جاگ رہے تاکہ دشمن سارے ملک دی سرحد وال میلی نگاہ نہ ویکھ سکے تے جے اس میلی نگاہ ویکھی تا سینہ تان کے اگے آ اسی انہاں دی عظمت نو سلام پیش کر دیں جنہاں قربانیاں دتیاں ملک دی سرحد واسطے، جغرافیہ دی سرحد واسطے، اپنی قوم واسطے، ملت واسطے، جڑے بارڈراں تے کھڑے ہو کے پاگا کھلوتے دن گرمی ہوئے یا سردی ہوئے، رات ہوئے یا دن ہوئے، انہاں اپنا جناب ذمہ داری ادا کرنی ہے، اساں انہاں دی عظمت نو سلام پیش کرنے ہیں۔ شہید ہو گئے، قرآن کہندے انہاں نوں مردہ نہ کہو زندہ نے، گمان ہی نہ کرو کہ مر گئے نے زندہ نے، سلام ہے انہاں دی عظمت نو۔ لیکن مسلمانوں میرے نبی فرمایا کل قیامت والے دن یہ میری امت دی سرداں دے محافظ ایک اوے نے جنہاں رقبے دی حفاظت کی، ایک اوے نے جنہاں باٹر دی حفاظت کی، ایک اوے نے جنہاں زمین دی حفاظت کی، ایک اوے نے جنہاں ملک دی حفاظت کی، انہاں دا خون شیشیاں میں جمع کیتا جائے گا تے دوسرے پاسے میرے او سپاہی نے جنہاں ختم نبوت تے پہرا دیتا، جنہاں نبی پاک دی ناموس تے پہرا دیتا، جنہاں حضور دی عزت دا جناب پرچم چایا تے بلند کیتا، اللہ اکبر کتاباں لکھیاں حضور دی عظمت وچ دین اسلام دی سر بلندی دی خاطر تحفظ ختم نبوت دے واسطے جد و جہد کیتی، کلمی کیتی، تحریری کیتی یا زبانی کیتی یا تن من دھن دے نال میدان عمل وچ جا کے کیتی۔ میرے نبی فرماندے نے ایک طرف جنہاں زمین دی حفاظت کیتی، جنہاں رقبے دی حفاظت کیتی، ملک دی اسلامی ملک دی سرحد دی حفاظت کیتی، شہید ہو گئے، انہاں دا خون شیشیاں وچ جمع کر کے قیامت وچ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا۔ دوسری طرف نبی پاک دے دین دی نظریاتی سرحد دے موافق جنہاں کلمہ دے ذریعے، زبان دے ذریعے، تقریر تعلیم دے ذریعے جہاد کیتا، انہاں دے کلمہ دی سیاہی رکھی جائے گی تے میرے نبی فرماندے نے تولیا جائے گا، وزن کیتا جائے گا، انہاں دا خون دا وزن تھوڑا ہوئے گا، علماء دے کلمہ دی سیاہی دا وزن زیادہ ہوئے گا۔ وجہ کی ایک کلمہ دی سیاہی ایدہ وزن کیوں زیادہ ہو جائے گا؟ وہ دی وجہ کہ ملک دا بندائی عقیدے دے نام دے نظریے دے اٹھے بندہ ہے جو دین سلامت نہ رہے، ملک کے میں سلامت رہے، اور مسلمانوں جڑا بہادر دا سپاہی ہے، جڑا تیرے تیرے پاکستان دا فوجی ہے، وہ ملک پاکستان دی سرحد دا محافظ ہے، جڑا محمد کے دین دا عالم ہے، وہ پورے دین اسلام دی عزت دا محافظ ہے۔ اس واسطے تمہیں طبقے رسپیکٹ دے قابل فوجی ہوئے یا دین اسلام دا سپاہی ہوئے، محمد دے دین دا خادم ہوئے، نبی پاک دے دین اور ناموس دے پیرا دیون والا ہوئے، مسلمانوں خان کامہ وچ بیٹھے رہنا حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے تے بار نام آنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بڑا پیر جڑے جڑا لاہور چھوڑ کے اور پنڈی چھوڑ کے لاہور آئے، فرمایا میرے نزدیک پیری نہ یہ سیدہ ہے کہ جو حضور دی عزت نو کوئی للکارے تا کمری والے دا غلام سینہ دان کے محمد دی عزت واسطے میدان چاہ جاوے۔
حضرات ذوالفقار کون ہیں علماء دین؟ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کیوں زیادہ تکلیف ہے انہاں دے نام مسلمانوں جڑا صرف وظیفے کرے جڑا صرف جناب تسبیحاں پڑھے او دے کولوں کفر نوں کی تکلیف ہے، او دے کولوں بد مذہب نوں کی تکلیف ہے، او دے کولوں برے نوں کی تکلیف ہے. یہ تسبیح پیا پڑھدا ہے اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں، میرا یہ وچ کی نقصان ہے؟ یہ وظیفہ پیا کردا ہے اپنے واسطے پیا کردا ہے، میرا کی نقصان ہے؟ جو ہے کہ یہ نماز پیا پڑھدا ہے اپنے واسطے پیا پڑھدا ہے، میرا کی نقصان ہے؟ یہ مسجد پیا بنانا ہے اپنے واسطے پیا بنانا ہے، میرا کی نقصان ہے؟ نقصان تا یہ ہے کہ کوئی سینہ تان کے آ کے کھڑا ہو کے چوک تے پیڑے جا کے مسجد تے منبر جا کے ہر جگہ تے آ کے آ کے چوکیدار رسول اللہ دا اور دیندہ پھردا ہوگا. چوک وچ کھڑا ہو کے بازار وچ کھڑا ہو کے منبر تے بیٹھ کے جا کے چوکیدار رسول اللہ دا او دیندہ پھردا ہوگا. چوکیدار رسول اللہ دا مل کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ کھڑا کرو گے مل کے کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ محبت نال. چوکیدار رسول اللہ دا او دیندہ پھردا، چوکیدار رسول اللہ دا، چوکیدار رسول اللہ دا دیندہ پھردا. آؤ سودا اصلی لے لو او اللہ دے لوگا. جتنے بھی بات مذہب نے نا انہاں دے سامنے پیر جماعت علی شاہ دا نام لو برداشت کر جائیں. ایک قادیانی نہیں برداشت کرے گا باقی کر جائیں. پیر مہر علی شاہ دا نام لو مرزائی نہیں برداشت کرے گا باقی کر جائیں. میاں شیر محمد شرپوری دا نام لو برداشت کر جائیں. لیکن احمد رضا دا نام لو چیخنا شروع ہو جائیں گے، پٹنا شروع ہو جائیں گے. کیوں بن گے؟ امام احمد رضا دے نام تے اودی بجائے وے جو صحابہ دے دشمناں دے مقابلے وچ بھی سینہ تان کے احمد رضا کھلوتا نظر آندا ہے. آل بیت دے دشمناں دے مقابلے وچ سینہ تان کے احمد رضا کھلوتا نظر آندا ہے. حضور دی عظمت دے دشمناں دے خلاف سینہ تان کے احمد رضا کھلوتا نظر آندا ہے. مرزائیاں دے خلاف سینہ تان کے احمد رضا کھلوتا نظر آندا ہے. آپ خود فرماندے ہیں میں او شہد دی مکھیاں کہ قیامت تک میری مٹھاس ایمان والے محسوس کرتے رہیں گے، کہ میں او شہد دی مکھیاں کہ قیامت تک میرا ڈنگ نبی دے دشمن بھی محسوس کرتے رہیں گے. سبحان اللہ جو ہے جی نبی دا دشمن میرا ڈنگ محسوس کرتا رہے گا قیامت تک. سمجھ آئیے نا کہ نبی دا عاشق میری مٹھاس محسوس کرتا رہے گا. آپ خود فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی پتلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. جو ہے اونچی آواز یہاں بلند آواز سے
اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ دین اسلام نبی پاک دا دین میں اسی بارے سے حضور علیہ السلام دی عظمت دے اور انشاءاللہ سادہ ایمان حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ یا حشر تک یا کہ سرکاری بھائی سرکاری لکھی ہوئی خبردار کوئی حضور دی عزت ناموس دی دین دی گل کوئی نہ کرے بس جو اسی لکھ کے دے وہ پڑھ کے سنا یہ ممبر کا ہی تقاضا ہے میرا آپ کا ہی تقاضا ہے بولو تو صحیح ممبر کا ہی تقاضا ہے دین اسلام کے یاد ہے وقت دا حاکم کیوں نہ ہو گل وہ کرو جڑا محمد دا دین آخلا ہے سبحان اللہ اتنے دین دی آواز بلند کرنے واسطے سرکاری خطبے رکھتے چلتے ہیں یہ پڑھاؤ یہ تو خبریں سنانی یہ خبریں ہی مرضی تھی جی میں کوئی جان ہے وہ میں سناؤں جی میں اکبر میں آ کے آئی میں میرا پرچار کروں ابو الفضل تے فیضی ملا مبارک دے بیٹے کیڑے بڑے آتے ہیں فیضی نے تفسیر لکھی ہے قرآن پاک دی 39 جلد ہے عربی زبان میں بیٹا بڑا عالم ہے وہ فیضی ابو اللہ مبارک کا بیٹا فیضی چھوٹا اتنا بڑا عالم ہے قرآن پاک دی تفسیر 39 جلد ہے عربی زبان میں لکھی ہے پورے قرآن دی تفسیر ایک لفظ بھی ہو جائے استعمال نہیں کیتا کہ جدھر کے نکتا ہو آج کوئی عالم خبر ہے ہو جائے 39 جلدہ میں تفسیر تے پورے قرآن دی تفسیر میں ایک لفظ بھی ہو جائے اس نہیں آن دیتا جدھر میں نکتا ہو لیکن اکبر نے کیا کہ حضور دا دین ہزار سارا یہ تو تیرا دین ہے تو اپنا کلمہ چلا اپنا کلمہ چلا مار گئے بیٹ گئے آج ممبران تے نہ آئے تا غدارہ دے کرو تے رہے گئے ایک نہیں جس مجدد الفسانی نے جوانی دے بچ اکبر دے سامنے سینہ تان کے قلعہ کمالی آتی جیل اچ گیا آج ہر ممبر تے ہو دانا عظمتہ تے شانہ نام لے آیا یہ ایک نہیں آج جتھے چلے جاؤ علامہ اقبال آدھر شیخ مجدد سناما اقبال آدھر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار آج بھی ہوگی مزار تے صلاة و اللہ دی قسم امت تے علماء تے فضلاء تے پوری امت پیش ہوں گے سلام عرض کر دیئے مجدد تینو سلام ہوئے تو نبی پاک دی ملت دا پاسبان ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی قبران دے دیوے بندے نہ امیران دے نہ وزیران دے دیوے بندے صدا فقیران دے یہ میں ایک نہیں حضور والا پیر میر علی شاہ دنیا تو چلے گئے حکومت آج بھی ہے احمد رضا خان دنیا تو چلے گئے 100 سال وان دے قریب لیکن پوری ملت اسلامیہ جتنے پھر کے بیک رہو جنا یا رسول اللہ کہنے والا ہے مخالف کہنے ہے بریلوی ہے اللہ دی قسم عشق رسول دا میرے نبی نے انعام عطا فرمایا ہے میں تیرے شہر نال اپنے دین دے غلامہ دی نسبت جوڑ دیا گا مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ فرماندے ایک مرتبہ میں خط لے کے کوئی خادم اور بھی نہ آئی بریلی شریف خط لے کے
محمد رضا نے کوئی گل نہ کی تھی اندر گئے دوسرے خط لے کے آئے جڑے ہزاراں دی تعداد وچ کھول کے آکھیا پڑھو نا او دے وچ لکھیا ہویا ہے سونیا تیری عظمت نو کروڑا سلام تو نبی پاک دے دین دا مجدد ہے تیری عظمت نو کروڑا سلام تو اس امت دی کشتی دا پاسبان ہے تیری عظمت نو کروڑا سلام تو غوث اعظم دا نائب ہے تیری عظمت نو کروڑا سلام تو محمد پاک دا حقیقی وارث ہے خط کھول دے گئے پڑھان دے گئے فرمایا کل سنو جنہیں گالیاں کریے کہ انہاں نو صدا دینی ہے کہ پہلے انہاں نو انعام دے جنہاں تعریف کیتی ہے اساں اپنیاں تعریفاں یا گالیاں نہیں ویکھنا اساں وہ کرنا ہے جو محمد دی عزت دا پاسبانی دا حق ہے وہ ادا کرنا ہے سبحان اللہ کوئی ناراض ہو گئی نہ سانو کسے تمغے دی ضرورت ہے نہ سانو کسے گالی دی پریشانی ہے اسی اپنے حضور دی عزت دا دفاع کوئی کوئی عالم ہے جڑا نبی پاک دی عزت عظمت دے مسئلے تے چپ کر کے دے رہ جائے اور جتنی طاقت ہے اتنا تو بندہ بول لینا بولو تو صحیح میں ایک مارکا نہیں ماں پیو دی عزت تے کوئی اولاد ہوے تے سانو برداشت نہ ہو اور حضور دی عزت کیوں ختم نبوت دے ڈاکو کسے پاسے اٹھے ہوئے کسے پاسے کوئی ایسی چپ کر کے منبر تو یہ آواز نہ بلند ہوئے نبی پاک دی امت دے لوگاں نو آگاہ بھی نہ کری توجہ ہے تواڈی سبحان اللہ کہہ لو سبحان ایسا حضور دی عظمت و شان ساڈی اوقات کیڑی اسی ہیں کس دے مالک وہ ساڈا سب کچھ تا ساڈے حضور سبحان اللہ بے شک میں نے دسو تسی اتنے پیار کرتے ہو میرے نام کی دی وجہ میرا تواڈا کو خونی رشتہ تو کوئی نہیں حضور دی وجہ نہیں اسی کھاندے حضور دا اسی پیندے حضور دے اسی نام نبی پاک دے نام تے ساڈیاں نسیاں کھڑے وقار ساڈے مقام اسی دور دراز علاقے میں جانے ہیں لوگ ساری عزت کے رسپیکٹ کرتے ہیں کی دی وجہ تو کرتے ہیں اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تھے اسی کی سانو سب کچھ ختم نہیں کرتے سمجھ آ رہی ہے اونچی آواز اسے واسطے کسی شاعر نے آکھیا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا اونچی آواز نہ جڑا جڑا کھاتا ہے اوپر ہے کھاتا صدقہ کملی والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے روزہ کملی والے کا اعلیٰ بریلوی کو نا ایک آپ کے خلیفہ آئے نوجوانی آئی انہوں کا نام ہے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آئے نا جو نا کہ حضور میں کوئی وظیفے دے جی میں پیراں کو مرید وظیفے پوچھتے ہیں تسبیحاں دے وظیفے اعلیٰ بریلوی فرمایا میرا پتر نبی پاک دی عزت تے پہرا دینا ہے سارے وظیفیاں تو بڑا وظیفہ بس ایہو کام حضور دی عزت دا پاسبان ہو جا نبی پاک دے صحابہ دی عزت دا پاسبان ہو جا حضور دی آل بیت دی عزت دا پاسبان ہو جا جتھے کوئی دشمن رسول دا سر چکے اوتھے پہنچ کے اودا سر کٹ حضور دی عظمت دا بیان کر جڑے وظیفیاں نال لوکاں نے مقام طے کرنے نے نبی دی عزت تے چوکیداری دی وجہ تو اللہ نے انہاں نالوں زیادہ تینوں مقام عطا فرمانا یہ وظیفہ ہی میرے وظیفہ حضور دی عزت عظمت کا بیان ہے نبی پاک دی شان بیان ہے نبی اور مسلمانوں کو اس راہ میں ٹھوکرا دان دی مولانا محمد یار فریدی رحمۃ اللہ علیہ آدن تیرے دشمنا دا میں کیا دکھ سنا
مشورہ دیں گے اپنے آپ نے کیا دیں ادب مولانا محمد یار صاحب جانے نا جن سے اللہ دی قسم ہزاراں دا مجمع ہویا مولانا تقریر کرے نا عشق رسول دی دیو دے شمع روشن کرے نا جو سینکڑوں دی تعداد وچ ہندو محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ایک مرتبہ نا ہندوواں تے عیسائیاں تے سکھاں انہاں کے جی مولوی صاحب ہیں نا مولانا محمد یار صاحب یہ آواز کا جادو ہے نہ کرو جادوگر عملیات کر دیں تے ایک جادو دے دور دے بندے لفظاں دا جادو ہے نہ کرو زبان دا جادو ہے کلام دا آواز دا یہ دے دور دے سارے بندے توڑیں دے مولانا صاحب کر کے گل گئی ہندوستان سے مشترکہ ہے پاکستان ہندوستان سکھاں دے پنجاب وچ جلسہ مولانا صاحب دے لگائے نا تے مسلماناں گل کی دی وادن جی جادو دے دور تے بندے توڑیں دے زبان دا جادو ہے کلام دا جادو ہے آواز ہے اتنا بندے آپ نے فرمایا آج محمد یار بولنا نہیں آج بولنا نہیں محمد یار جے آج بھی ہندو رنگا دے پتر محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہونے تو میں کملی والے دا غلام ہی نہیں مجمع جوان کے ڈر ہے چپ کر کے مفتی احمد یار خان آئینی نے لکھے تفسیر نہیں چپ کر کے بیٹھ رہے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے ہم اثر مولانا محمد یار صاحب چپ کر کے بیٹھ رہے خدمت خدا دی قسم مخلوق روے پئی دھاڑا مار مار بندے زمین تو پھٹی جاویں اگے نال وقت کے دھاڑ پہ دے اگے نال بھی وقت کے جس نے مجمع ہو کے آپ نے غلامیاں دعا کرو اگے نالوں بھی زیادہ غیر مسلم آ کے آکھنا لگے میرا سونا تو واقعی محمد دا شعر ہے سانو کلمہ پڑھا کے مسلمان سبحان توجہ ہے سبحان اللہ کا اونچی آواز بلند آواز سے کہتے سبحان سمجھ آئی مسلمانوں عشق دے وچ غیرت نہ ہوے نا مزہ نہیں آتا عشق ہوئے جدے وچ غیرت یہ احمد رضا دا عشق غیرت نال بھریا ہوا غیرت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے غیرت ہونی بھی چاہیے ایک یہودی دا کھوتا اعتراض گوش وہ یہودی دے قبضے چاہیے وہ بے ایمان سرکار دے گلے کرتا ہے وہ بدھا ہویا ہوتا ہے اس دا کر کچھ نہیں سکتا جس نے اوپر چڑھیا نا تے جاویا نا باہر اور جس نے کوئی گوری کھانا ٹپن لگیا نا کھوتا گدا تو وہ ان جناب والا چھلانگا مارے آپ کو یہودی تلے تے ہوتے تے لٹا مار مار کے انہوں اد موہ کر دے لیا آخر کار تنگ آ کے انہوں گھر چھوڑ کے وہ گدا نبی پاک دی بارگاہ چایا نا رو کے اللہ دی بارگاہ چاہتی کہ میں زبان دے میں تیرے یار نال گل کرا آخر لگا میرے سونے میں اپنی نسل دے اس نسل دے بچوں کہ جنہیں 70 بڑیاں دے آباء و اجداد دے نبیاں سواری کی کیے کہ میں آخری نہ میری اگا نسل کوئی نہیں کہ تسی آخری نبی ہو میں نے اپنی سواری واسطے قبول کر لو کہ میں یہودی کے قلعے تے آمی کہ وہ تواڈا قلعہ کرتا ہے کہ میں انہوں لتا مار مار کے آدھ موہ کر دینا میرے کو تواڈا قلعہ برداشت نہیں ہوتا نبی پاک فرمایا تیرا نام کہ وہ سکا جی میرا نام یزید ابن شہاب ہے میرے نبی فرمایا تیرا نام اساں چینج پہ کرنے ہیں تیرا یہ نام نہیں ہوئے گا سمجھ آئی اساں تیرا نام چینج کرتے پہ سرکار نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام مسلمانوں چینج کر دیتا میرے ذہن میں مستعد نہیں ہو جائے ورنہ میں تو نام ہی دسا
سرکار پردہ کر گئے نا تو مڑ بی بی فاطمہ دے مکان دے بوئے دے کو اکھی کیوں ہنچوں سیدہ دے بوئے دے اتے پیا رہیا 2 3 4 دن سیدہ پاک دے بوئے دے اتے ایویں پیا تے پھر پتہ کی تو اٹھیا تے جناب کنواں آئی مدینہ شریف تو بعد او دے وچ چھلانگ لگا کے اپنے آپ کو گرا کے انہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتا اور مسلمانوں اتنے تے دراز گوشت دے وچ غیرت اتنی کلمہ پڑھتا ہوئے تے رسول دی عزت تے غیرت بناوے وہ مسلمان ہی کیڑی ہے تے وہ مسلمان کیڑے درجے دا بندہ آکھے مسلمان وہ ہے جدے وچ غیرت تے عشق رسول پچھلے جمعہ تے میں تہاڈی خدمت وچ عرض کیتی ہے اے گل میری سن لویا تے سنتا واسطے مڑ کھڑے ہو گیا